یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر ایک مرتبہ پھر میم ٹی وی پر ہم حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسکرین پر موجود نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑا یا برتن میں اگر کپڑا ناپاک ہو جائے یا کسی برتن میں غیر مسلم کھانا کھا لیں تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا کلمے کے بغیر وہ پاک نہیں ہوں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کپڑا پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ اس طرح بس کپڑے کو پاک کر لیں، کپڑا پاک ہو جائے گا، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، کلمے کے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ غسل کرتے ہوئے بھی یہ کرتے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے تو پاکیزگی حاصل ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر بھی آپ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم اگر کسی برتن میں کھانا کھا لیں تو اس کے کھانا کھانے کی وجہ سے یا پھر کسی برتن میں پانی پینے کی وجہ سے وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا، وہ برتن پاک ہے۔ آپ جیسے اور برتن جو ہے دھوتے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے ساتھ میں دھو لیں گے، دھونا ہو تو اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ برتن ناپاک ہے۔ غیر مسلم بھی اگر کسی برتن میں کھانا کھا لیں تو اس کے کھانے کی وجہ سے وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ڈپریشن ایک عالمی بیماری ہو گئی ہے اور تقریباً جو ہے شاید 3 میں سے 1 آدمی جو ہے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ سوچ بہت زیادہ ہو گئی ہے، منفی سوچ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر جو ہے مسلمان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر عمل کریں تو ڈپریشن کے مرض سے مسلمان تو کوسوں دور ہوگا۔ اس لیے کہ عام طور پر جو ہے یہ جیلسی کی وجہ سے، منفی سوچ کی وجہ سے اور جو ہے حسد کی وجہ سے، بغض و عداوت کی وجہ سے عام طور پر اس مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ باطنی مرض کے بارے میں خاص طور پر مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، باطنی مرض کے بارے میں یعنی حسد کے بارے میں، بغض کے بارے میں، عداوت کے بارے میں، توکل کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پر توکل جو ہے آپ کا مضبوط ہوگا اور جو ہے اللہ کی عطا پر آپ راضی ہوں گے، اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہوں گے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت آپ کو عطا کرے گا آپ اس پر شکر ادا کریں گے، اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس کا سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بہرحال جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اور سب سے جو چھوٹی بیماری ہے وہ رنج و الم ہے، اور ڈپریشن کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کیا جائے تو رنج و الم ہی تقریباً جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ آدمی جو ہے رنج میں اور الم میں مبتلا ہو تو اس کو جو ہے ڈپریشن کا مرض جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو ڈپریشن ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، انشاءاللہ العزیز ڈپریشن کا مرض ختم ہو جائے گا۔ پھر باطنی امراض سے متعلق اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو انشاءاللہ العزیز اس مرض پر قابو پانے کے بہت سارے راستے نکل آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میرے بچے کا حافظہ کمزور ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے تو حافظہ مضبوط ہو جائے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ نماز کے بعد اول تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، پھر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو پڑھ لیں، اور پھر 13ویں پارے کے دوسرے ہی رکوع میں یہ آیت کا ایک جز ہے فاللہ خیر حافظہ، سورہ یوسف میں
فاللہ خیر حافظہ، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ یا قویو، 7 مرتبہ فاللہ خیر حافظہ پڑھیں، چند دن انشاءاللہ پڑھیں گے، حافظہ نہایت قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور جو یاد کریں گے انشاءاللہ وہ بھولے گا نہیں، حافظہ مضبوط ہوگا اس سے۔ نشے کی حالت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے نشہ کیا ہوا ہے، نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ عوام کی ایک غلط فہمی ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ عورت اگر اس نے 3 طلاقیں دی دی ہے تو وہ عورت اس پر حرام ہو چکی ہے۔ لہٰذا خاندان کے کوئی بڑے بوڑھے کہے نہیں نہیں نشے کی حالت میں کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہ تو ہوش میں نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوگی، تو ان کا یہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اگر حاملہ کو جو ہے کسی نے طلاق دے دی تو حمل کی حالت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یعنی عورت امید سے ہے تو حمل میں طلاق نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حمل میں بھی اگر کسی نے طلاق دی اپنی زوجہ کو تو طلاق ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں باقاعدہ جو ہے حاملہ کی عدت کو بیان کیا گیا ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی عدت کو بیان کیا گیا ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی عوام کی ایک غلط فہمی ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کمیٹی بھر رہا ہے جس کو جو ہے بی سی بھی جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے، کمیٹی کہا جاتا ہے، کہ لوگ ایک بندے کے پاس پیسے جمع کرواتے ہیں، پھر وہ رقم ایک بندے کو مل جاتی ہے، پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے باری باری لوگوں کو ایک اکٹھی رقم ملتی رہتی ہے، تو لوگوں کا اس میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور پیسے جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بعض معاشروں میں یہ رواج قائم ہے۔ تو بہرحال اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ تو اگر کمیٹی آپ نے کچھ پیسے بھرے ہوئے ہیں تو جو پیسے آپ نے کمیٹی میں دیے ہوئے ہیں وہی آپ کے ہیں۔ اب بی سی آپ کی آ گئی ہے یا نہیں، اور کمیٹی آپ کی آ گئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی جو ہے سوال نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں وہی آپ کے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، آپ کو پہلی ہی کمیٹی مل جاتی ہے، تو آپ نے تو صرف 5,000 روپے ہی بھرے ہیں یا 10,000 روپے بھرے ہیں، تو باقی جو 4,90,000 روپے اوپر آئے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو وہ تو کسی غیر کا مال ہے، وہ تو لوگوں کو آپ کو ادا کرنا ہے، وہ تو قرض ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو یہ 4,90,000 کا حساب نہیں ہوگا اس میں، چونکہ یہ غیر کا مال ہے، اس کو آپ کو لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی بی سی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ تقریباً 2.5 لاکھ روپے بھر چکے ہیں، 2.5 لاکھ روپے بھر چکے ہیں، تو لہٰذا زکوٰۃ کا جب آپ حساب کریں گے تو جو آپ نے کمیٹی 2.5 لاکھ روپے ادا کی ہے تو 2.5 لاکھ روپے بھی آپ زکوٰۃ کے حساب میں لگائیں گے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ بنے گی تو اس 2.5 لاکھ پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چونکہ وہ آپ کا اپنا مال ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کمیٹی میں جتنی رقم آپ نے ادا کی ہے، بھری ہے، بس وہی رقم آپ کی ہے، زکوٰۃ بھی اتنی ہی رقم پر ہوگی اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی ہے تو۔ آج کل لوگ جان کر کے اوور بلنگ لکھواتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یاد رکھیں کہ اوور بلنگ لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپنی والا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اور آپ سے مال لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہے ہمارا یہ بل بنا ہے 20 لاکھ روپے کا، لہٰذا آپ 21 لاکھ روپے کا بل بنائیں، تو یہ ہو گئی اوور بلنگ۔ اب 21 لاکھ روپے کا یہ بل کیوں بنوا رہا ہے؟ چونکہ یہ مینیجر ہے، تو آگے جو ہے وہ 21 لاکھ روپے بل کے عوض میں وصول کرے گا اور 1 لاکھ روپے اپنی جیب میں وہ ڈال دے گا، چونکہ جو ہے اس نے اوور بلنگ لکھوائی ہے اور 20 لاکھ روپے ادا کیے ہیں، 1 لاکھ روپے وہ جو ہے ناجائز اس پر قبضہ کرے گا۔ تو اس بارے میں سماعت کیجئے کہ قرآن مجید میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، اور کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو
علی الاثم والعدوان، جو برائی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، اس پر جو ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ ظلم پر تعاون کر رہے ہیں کہ وہ جو مینیجر ہے یا جو کمپنی کا کارندہ ہے جس کو خریداری کے لیے باہر بھیجا گیا ہے، وہ اوور بلنگ کروا کر اپنے سیٹ پر ظلم کر رہا ہے، یعنی اس سے زیادہ پیسہ بٹور رہا ہے، اور اپنے سیٹ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دے کر دھوکہ دہی کے ساتھ وہ رقم جو ہے لے کر اپنی جیب میں ڈالے گا، دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے۔ تو یہ جو ہے آپ اس کے ساتھ برائی میں، گناہ میں تعاون کر رہے ہیں، تو بالکل یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ لہٰذا جتنا بل بنتا ہے اتنا ہی بل بنانا چاہیے، اور اوور بلنگ لکھنا کہ وہ اوور بلنگ ہم لکھیں گے تو وہ آگے جا کر دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، لہٰذا اس کے ساتھ اس طریقے کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا بچی کا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے اول تو یہ ہے کہ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آخر تک، یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اس آیت مبارکہ کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے 41 دن میں اللہ نے چاہا تو رشتہ ہو جائے گا۔ اگر 41 دن میں بھی رشتہ نہ ہو تو پھر بھی اس کو پڑھنے کا معمول جاری رکھیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو، بہنوں کو جو ہے اچھے رشتے، اچھے گھرانے نصیب فرمائے۔ قرآن مجید پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید پڑھانے کی اجرت تو کوئی نہیں لیتا۔ قرآن مجید پڑھانے کے لیے ایک بندہ آپ کے گھر پر آتا ہے، اس کا گھر پر آنا، وقت دینا، اور پھر سفر کرنا، پھر وہ گاڑی پر آ رہا ہے، اس کا پیٹرول، اس کا خرچ، تو یہ تمام وہ سروسز دے رہا ہے، تو عام طور پر وہ سروس کے جو ہے پیسے کی نیت ہوتی ہے اس کی کہ میں سروس کے پیسے لے رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھانے کی نیت سے وہ پیسے نہ لے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے ٹائم کے پیسے لے لے، اپنی سروس کے پیسے لے لے، باقی قرآن مجید پڑھانے کے پیسے نہ لے۔ تو بہرحال جو ہے قرآن مجید کوئی پڑھاتا ہے تو وہ ٹائم کے پیسے باندھ لے کہ میں آپ کے بچے کو آدھا گھنٹہ پڑھاؤں گا، تو آدھے گھنٹے کے جو ہے یعنی 30 منٹ کی میں اتنی اجرت لوں گا، تو یہ اجرت لینا جائز ہے۔ میرے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے شوہروں سے اول تو گزارش ہے کہ کسی نے آپ کو اپنی بیٹی اس لیے نہیں دی کہ آپ اس کے ساتھ مار پیٹ کریں، ناجائز جو ہے سلوک کریں، اس کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے اختیار کریں، یہ ہرگز کسی نے بیٹی آپ کو نہیں دی۔ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، جس کو اس نے 20 سال 22 سال تک پالا ہے، اور پھر جو ہے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ کسی کی بیٹی اگر گھر پر لائے ہیں تو جیسے اس کا باپ اس کو رکھتا تھا، اس کی خواہشات پوری کرتا تھا، اس کو خوش رکھتا تھا، تو آپ کو چاہیے، آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ کسی کی بچی کو خوش رکھیں، کسی کی بچی کو خوش رکھیں۔ اور مار پیٹ کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، اور جب حضور نے پردہ فرمایا اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھی، اور 9 میں سے کسی کو بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت نہیں تھی، اور کسی کا بھی یہ بیان نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر ہاتھ اٹھایا۔ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو یہ ہاتھ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ اپنی جو زوجہ ہیں ان کو جو ہے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، ہم آہنگی والی ایک زندگی ہو، پیار محبت والی زندگی ہو، اس لیے کہ شوہر میاں بیوی جو ہے یہی جو ہے سب سے زیادہ یہ لوگ قریب ہیں۔ قرآن مجید میں کیا کہا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس کو بہت اہم عقد جو ہے قرآن مجید نے کہہ کر جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی عقد نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میثاق غلیظ جو ہے قرآن مجید نے اس عقد کو کہا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کی چاہت کو سمجھے، ایک دوسرے کی ناپسند کو سمجھے،
اور اس طرح جو ہے اپنی زندگی کو محبت اور راحتوں کے ساتھ بسر کرے تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی کسی کو بھی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے انشاءاللہ خوشیاں نصیب ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے تو اس کے لیے ایک عمل ہے کہ آپ روزانہ یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور گھر کے نمک اور چینی پر دم کر لیں۔ پھر وہ نمک اور چینی آپ بھی کھائیں گے، آپ کی شوہر بھی کھائیں گے، آپ کے بچے بھی کھائیں گے، ساس بھی کھائے گی، تو اس طرح جو ہے آپس میں ہم آہنگی اور محبت پیدا ہوگی یا ودودو کی برکت سے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن پھر دم اس طرح کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے اس میں بھی پھر بدگمانی پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہے کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تو اس طریقے کا ماحول اگر بن رہا ہو تو پھر آپ دم بھی نہ کریں، آپ بس پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت یا ودودو کی برکت سے آپس میں محبت پیدا فرمائے گا۔ اور صلاۃ الحاجات پڑھا کریں کم از کم دن میں ایک بار، اور اللہ کے حضور دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ ہماری آپس میں محبت ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو راحت نصیب ہوگی، اور یہ جو آپ پر بلا ہے انشاءاللہ جلد اس کا اختتام ہوگا۔ کن وقتوں میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں صرف 3 وقت ہے جس میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور وہ وقت ہے سورج نکلنے کے بعد یعنی فجر کے بعد 20 منٹ، اور عصر کے آخری جو 20 منٹ ہے یعنی مغرب ہونے سے پہلے کے 20 منٹ، اور جس کو لوگ زوال کہتے ہیں یعنی نصف النہار شرعی، جس کو زہوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، نصف النہار شرعی یعنی جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، یہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے۔ اس وقت میں ان 3 وقتوں میں قضا نماز نہیں پڑھیں گے، باقی ہر وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب عصر کی سنتوں میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھنا لازمی ہے یا تشہد کے بعد کھڑا ہو جانا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں کچھ فرق بیان کیا گیا ہے، کہ جب آپ عصر کی سنتیں پڑھیں گے یا عشاء کی سنتیں پڑھیں گے ابتدائی 4 سنتیں، تو یہ ہے غیر مؤکدہ، یا صلاۃ التسبیح ہے وہ بھی 4 رکعت ہوتی ہے، تو یہ بھی ہے، یہ بھی جو ہے نوافل ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد درود بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اور جب سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو اس میں حکم یہ ہے، سنت مؤکدہ، وطر اور فرائض، ان تمام میں حکم یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں گے، درود پاک نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر کوئی اللہم صلی علی محمد تک بیٹھا رہا، یعنی اتنی تاخیر اس نے کر دی یا اتنا کلمہ اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، یہ چند کلمات اگر پڑھ لیے محمد تک، تو پھر اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، جب کہ اس سے سہا ہوا ہو، بھول ہوئی ہو، اور اگر جان بوجھ کر اگر اس نے یہ عمل کیا تو پھر نماز کو لوٹانا ہوگا، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہٰذا سنت مؤکدہ میں، فرائض میں، وطر میں 2 رکعت کے فوراً بعد 2 رکعت میں بیٹھیں، تشہد کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی نماز میں جس طرح قرات کریں گے وہ قرات کر کر نماز کو آپ مکمل کریں گے، تیسری میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ پڑھنے کا کچھ فرق بیان کیا گیا ہے۔ بچوں کو عید وغیرہ میں جو پیسے دیے جاتے ہیں تو نابالغ بچوں کے پیسے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بابت یاد رکھیں کہ بچوں کو اگر کوئی پیسے دیتا ہے، آپ کے بچوں کو، تو وہ بچوں کے پیسے ہیں، وہ نابالغ بچے ہیں تو وہ ان کے پیسے ہیں، وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، اگرچہ آپ ماں باپ ہیں لیکن وہ پیسے وہ بچوں کے پیسے ہیں، آپ کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ ان پیسوں کو ان پر خرچ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ان کے دودھ کا ڈبہ لینا ہے تو ان پیسوں سے آپ لے سکتے ہیں، اسی طرح کوئی اور چیز ان کی ضرورت کی چیز ہے، کپڑے لینے ہیں تو ان پیسوں سے آپ لے سکتے ہیں، یعنی ان پیسوں کو ان پر خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ یہ چاہیں کہ یہ میرے بچوں کو فلاں گھر سے اتنی عیدی آئی ہے لہٰذا میں اپنے بچوں سے یہ پیسے لے کر انہی کو یہ پلٹا دوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو وہ بچوں کو پیسے دے دیے گئے ہیں تو وہ بچوں کے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو اگر عیدی دینی ہے تو آپ اپنے جیب سے دیں گے، بچوں کے پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، چونکہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنی صرف اجازت ہے کہ آپ ان پیسوں کو انہی بچوں پر آپ خرچ کر دیں اتنی دیر تک جب تک ان کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنے پیسوں کو روک لیں۔ یعنی آپ کو ان کے دودھ کا ڈبہ لینا ہے یا پیمپر لینے ہیں یا کپڑے لینے ہیں، اپنے پیسوں سے دلانے تھے، آپ اپنے پیسوں کو روک لیں اور ان کے پیسے ان پر خرچ کر دیں، اتنی شرعاً اجازت ہے، لیکن آپ اپنی ذات پر ان کے پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جسم پر ٹیٹو بنانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جسم پر مختلف ڈیزائن جو ٹیٹو کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرما وغیرہ ایسے سوراخ کر کر یا سوئی کے ذریعے جو ہے گود کر گدوا کر سرما بھرا جاتا تھا، کلر بھرے جاتے تھے، اس طریقے سے جو ٹیٹو بنائے جاتے تھے۔ اب کوئی جدید طریقے سے جو ہے مشینی چیزیں، مشینی قلم وغیرہ آ گئے ہیں جس کے ذریعے یہ ٹیٹو بناتے ہیں، تو یاد رکھیں شرعاً یہ ناجائز و حرام ہے، شرعاً یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے بنوا لیا ہے، اگر بغیر کسی تکلیف کے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے یا ایسا کیمیکل ہے کہ یہ ختم ہو سکتے ہیں تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جلد کو اکھاڑنا پڑے گا، تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں اس کو جیسا ہے اس کی حال پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں کہ یہ زندگی میں ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ باقی وہ جس حال پہ ہے اس حال پر اسے چھوڑ دیں۔ بہرحال ٹیٹو بنوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ مدرسہ یا اسکول سے چھٹی کرنے پر آج کل مالی جرمانہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض اسکول میں، مدرسوں میں مالی جرمانہ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ مال کا جرمانہ یعنی مالی سزا دینا، کہ آپ نے اگر یہ کیا تو آپ پر اتنا جرمانہ ہوگا، مال کی سزا دینا یہ ناجائز ہے، مال کی سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مدرسے میں جو ہے اس طریقے سے فنڈ وصول کرنا کہ جناب آپ نے اتنی چھٹی کی ہے لہٰذا 50 روپے فی چھٹی کے حساب سے آپ کو ادا کرنا ہوگا، یا کسی اسکول میں اس طریقے کا رول بنا ہوا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اس طرح پیسہ لینا اور مالی جرمانہ لگانا، مالی سزا دینا یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں یاد آ گیا تو پھر جو ہے رکوع سے پلٹ آئیں، آپ رکوع سے پلٹ آئیں اور سورت ملائیں اور دوبارہ رکوع کریں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد آیا، قومے میں یاد آیا اور پھر بھی جو ہے آپ قراءت کی طرف نہیں آئے تو پھر اس صورت میں جو ہے واجب کا ترک ہوا ہے، یعنی جو ہے قراءت مطلقاً قراءت کی ایک آیت مبارکہ جو ہے فرض ہے، اور پوری قراءت کو دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے فرض ہے، لیکن اگر الگ الگ کیا جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے، لیکن مطلقاً جو ہے قراءت جو ہے فرض ہے۔ لہٰذا رکوع سے وہ پلٹے گا تو فرض ہی کی طرف پلٹے گا، اور اس کو حکم بھی یہی ہے کہ رکوع سے وہ پلٹے اور اپنی جو بقایا قراءت ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کی وہ قراءت کریں، دوبارہ رکوع کریں، اپنی نماز کو مکمل کریں، سجدہ سہو کریں اور نماز مکمل کریں، نماز ہو جائے گی۔ اور رکوع میں یاد آنے کے باوجود وہ دوبارہ نہیں پلٹے اور نماز کو مکمل کر لیا، سجدہ سہو کر لیا، پھر بھی نماز جو ہے درست نہیں ہوگی، دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر مچھلی نکل آئے، یعنی مچھلی کو کسی نے چاک کیا، مچھلی کے اندر سے مچھلی نکل آئی، بڑی مچھلی تھی، اب ہوا یہ کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ مچھلی کھانا درست ہے یا نہیں جو پیٹ میں سے نکلی ہے۔ تو اس بارے میں شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر اس مچھلی کی حیت کیفیت صحیح ہے، مطلب دوسری مچھلیوں کی طرح یہ بھی سخت ہے، سڑی ہوئی نہیں ہے، خراب نہیں ہے، بدبودار نہیں ہے، تو پھر اس کو کھانا صحیح ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا کسی روایت میں جمعہ کو غریبوں کا حج قرار دیا گیا ہے؟ جی ہاں،
بالکل کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ جو ہے مسکینوں کا حج ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ جو ہے فقیروں کا حج ہے، فقیروں کا حج ہے۔ تو یہ جو ہے کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ تو جمعہ جو ہے غریبوں کا حج ہے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے ہمیں جمعے میں حاضر ہونا چاہیے۔ آج کل جو کیفیت ہے سب کی، سب کو پتہ ہے، آخر میں جو ہے جمعہ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ میں ہم حاضر ہوں، صاف ستھرے ہو کر ابتدا سے انتہا تک ذوق و شوق کے ساتھ جمعہ ادا کرے کہ یہ غریبوں کا حج ہے اور مساکین کا حج ہے۔ میت کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اب خون نکل آئے یا ناپاکی نکل آئے تو اب کیا دوبارہ غسل دینا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی حادثے میں کوئی جو ہے شہید ہو گیا ہے، حادثے میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں غسل دینے کے بعد بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے، غسل کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ میت کا بدن اور کفن پاک ہو۔ جو آپ اس کو کفن دے رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بدن کو جو ہے آپ پانی بہا کر غسل دے کر پاک کر لیں، اور آپ نے جب پاک کر لیا، کفن پہنا دیا، اب جو ہے اگر کوئی ناپاکی نکلتی ہے یا پھر خون نکلتا ہے تو وہ کفن پہنانا جو ہے درست ہے۔ اب کفن کو اتارنا کوئی ضروری نہیں، دوبارہ غسل دینا کوئی ضروری نہیں، بس اسی طرح جو ہے میت کو دفنا دیا جائے گا، کفنا چکے ہیں اسی طرح دفنا دیا جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاندان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور برسوں سے وہ خاندان زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، اب شک ہے کہ ان خاندان والوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور ظاہری کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ کام ہونے کے باوجود کام نہیں کرتے، اور اسی پر جو ہے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو ایسا جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ لوگوں سے اب مال اسی طرح ہمیں وصول کرنا ہے اور اسی طرح ہماری زندگی کٹ جائے گی، یعنی خودداری جو ہے ان کے اندر سے فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے والے پر تحری واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس بارے میں اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس اتنا جمع شدہ ہوگا کہ وہ فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اور فلاں گھر سے بھی ان کی وصولی ہوتی ہے، فلاں گھر سے بھی وصولی ہوتی ہے، اب ان کے پاس کافی سارا مال جمع ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے ٹھاٹ باٹ والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اگر واقعی غریب ہے، واقعی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس سے اپنا کوئی کام شروع کریں، اب ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تاکہ وہ خودداری کی طرف آئے، کام کی طرف آئے، محنت کی طرف آئے، اور اپنی محنت کریں، اپنا کمائیں، تاکہ 1-2 سال میں وہ خود بھی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو نا ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ لینے کے عادی بن گئے ہیں۔ تو زکوٰۃ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس دوسرے وقت کا کھانا ہے، زکوٰۃ طلب نہیں کر سکتا، کسی پر اگر زکوٰۃ لگتی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ لینے کا وہ حقدار ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کے پاس اگلے وقت کا کھانا موجود ہے، تو زکوٰۃ اس کا مانگنا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، چونکہ جو ہے یہ سوال ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یوں کہ اگر کوئی دے تو وہ لے سکتا ہے اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ اس سوال میں مزید جو ہے تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے میم ٹی وی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔